والحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ انسان جب بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے اس کو احرام باندھنا پڑتا ہے، جس کے لیے شریعت کی طرف سے میقات معین ہے۔ ہر ملک کے لیے میقات معین ہے، وہاں جائے گا، احرام باندھے گا اور اس کے بعد لبیک لبیک کہتا ہوا بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کی کوشش کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں جا رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پاس، وزیر اعظم، صدر، گورنر، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں انگریزی کا لفظ بولا جاتا ہے پروٹوکول، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کریں وہ کریں، تو کچھ نہ کچھ چیزیں نئی ہوتی ہیں جو اس کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے مطابق شریعت اسلامی نے بھی فطرت انسانی کے مطابق 25 چیزیں رکھی ہیں جو پہلے آپ کے لیے جائز تھیں، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان 25 چیزوں میں سے صاحب عروہ سید یزدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے ان یزیل شعر عن بدنہ، اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ وہ خود اپنے لیے، نہ وہ خود کسی محل یا محرم کو یہ سہولت دے سکتا ہے کہ ان کے بالوں کا ازالہ کرے۔ تو اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ ازالہ شعر ناجائز ہے۔ ازالہ شعر میں نتف بھی آ جائے گا، کسی کے ذریعے کھینچنا، حلق بھی آ جائے گا اور کینچی کے ذریعے کاٹنا بھی آ جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہ ہوتی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سر کے بارے میں آیت موجود ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور روایات بھی موجود ہیں جن میں تفصیل مختلف ہے کہ کس قسم کا بال ازالہ ضروری ہے، ازالہ نہیں کر سکتے۔ صحیح حلبی حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہ پوچھا گیا کہ کوئی آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں کر سکتا، محرم یہ کام نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی ایسا چارہ نہ ہو اور وہ مجبور ہو تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا حجامت کے بارے میں۔ حجامت سے مراد ہماری پنجاب کی حجامت نہیں ہے، وہ جو خون نکالنا ہوتا ہے ان کے بارے میں، کہ محرم خون نکال سکتا ہے۔ فرمایا لا، مگر یہ کہ اللہ یجد بدن، کوئی چارہ نہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے خون نکالنا ضروری ہے، فلیحتجم، یہ نکال لے، لیکن خون جس جگہ نکال رہا ہے اس کی جگہ کو کے بالوں کو کسی صورت میں بھی صاف نہ کرے۔ اب خون تو ظاہر ہے کہ انسان کے بدن کے کسی حصہ سے نکلے گا، وہاں بھی اگر بال ہیں تو اس کو بھی صاف نہیں کر سکتا۔ تو گویا صحیح حلبیہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ محرم کے لیے ازالہ شعر جو ہے کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح حریث ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم حجامت کروائے، مگر یہ کہ حلق بھی نہیں ہونی چاہیے اور قطع شعر بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا ازالہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا بھی ہو۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں روایات میں اگرچہ احتجام کا کہا گیا ہے کہ ضرورت ہو تو کر لیں، لیکن بالوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تیسری روایت موثق معاویہ بن عمار کہ محرم کو حق حاصل ہے کہ اپنے سر میں اگر خارش ہو رہی ہے تو ہاتھ وغیرہ مارے،
فرمایا ہاں، لیکن اتنی خارش نہ کرے کہ خون آ جائے یا کوئی بال کٹ جائیں گر جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور روایت ہے چوتھی معتبرہ میسم کہ ایک آدمی نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا محرم کے بارے میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری طرح وضو کرے، پوری طرح وضو کرے گا تو ہاتھ پوری طرح جو ہے وہ لگائے گا، ہو سکتا ہے کوئی داڑھی کے بال یا اور کوئی بال ایک یا دو گر جائیں۔ فرمایا لیس بشیء، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے وضو جب ضروری قرار دیا ہے، وضو کرنا ہے، اگر ایک دو بال گر جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو گویا ان چاروں روایات سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے محرم کے لیے کہ وہ ازالہ شعر کرے۔ اسی کی موقع اور نصوص بھی ہیں کہ جن میں باقاعدہ ازالہ شعر کے خلاف کفارے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی روایات بھی ہیں جن میں ازالہ شعر کا تذکرہ منع ہونے کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ایسی روایات بھی ہیں جس میں صید محرم اور پھر ازالے کا جو ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ محرم ہونے کے دنوں میں وہ بدن کے کسی حصہ سے بھی ازالہ شعر نہ کرے۔ البتہ ازالہ شعر کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جوئیں بہت زیادہ اس کے سر میں ہو جائیں اور وہ اس کو بہت زیادہ اذیت کر رہی ہو، تو یہاں اجازت دیا گیا ہے ازالہ شعر کا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی خاص ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، ضروری ہے اس کے لیے یہ کرے، اس کے علاوہ کوئی خاص چارہ نہیں، بیماری وغیرہ اس طرح کیا جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ کسی کی آنکھ میں کوئی شعر ہے اور وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو رہا ہے، اب وہ اگ آیا ہے یا باہر سے پڑ گیا ہے یا کس طرح، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ گویا کہ ازالہ شعر کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان میں تین تو ہیں ایسی جن میں ضرورت ہے کہ ضرورت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، چوتھی ایسی ہے جو غیر ضروری ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ازالہ شعر جو ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ تو تین کے موارد جو ہیں وہ ہیں، انسان ضرر حاصل کر رہا ہے اس لیے وہ یہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دفع ضرر کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کا ازالہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ازالہ شعر ہو۔ فرض کرو آپریشن کو کروا رہا ہے، آپریشن کسی چیز کا بھی ہو تو آپریشن سے پہلے ایسی جگہ اگر بال موجود ہیں تو ان بالوں کو جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا۔ اس میں روایت حریث اس میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ضرورت ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ کعب بن اجرہ انصاری کی روایت ہے، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ احرام کی حالت میں جب بہت ہی ضرورت ہو، بیماری ہو، تو ایسی صورت میں کو کر سکتا ہے۔ اور ویسے آیت بھی ہے من کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا اس میں اذا ہے اس کے سر میں تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا، صیام، صدقہ یا نسک کا۔ تو رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ بے شک اگر سر میں کوئی ایسی اذیت ہے کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اس کو، تو پھر حلق راس کر سکتا ہے۔ لیکن یہ روایت جو اجرہ بن انصاری کی ہے یہ مرسلہ ہے، اگر کلینی کا طریق جو ہے وہ دیکھا جائے اور شیخ کا طریق جو ہے وہ دیکھا جائے۔ شیخ کے طریق میں اگرچہ اسناد صحیح ہے لیکن پھر بھی اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس راوی سے روایت کی جا رہی ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس زمانہ میں موجود ہو جس زمانہ سے روایت کی جا رہی ہے، چونکہ عمر اس کی
جو ہے بعد میں وہ پیدا ہوا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ 60 سال کا فرق ہے امام رضا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا۔ اتنا تک وہ پہلے تھا نہیں تھا اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو وہ مردد ہو جائے گی کہ مرسل ہے یا مسند ہے، لذا اس کی روایت کی بھی کوئی ایسی نہیں۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ وہاں یہ آ گیا ہے کہ پورا سر مٹا دے، تو روایت طریقے کلینی پر بھی مرسلہ ہے اور شیخ کے طریقے پر بھی کوئی واضح نہیں ہے، بلکہ یا مرسلہ ہے یا مردد ہے، ایسی صورت میں ہو جائے۔ لیکن نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس روایت کی، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اگر ضرورت ہے، تداوی ہے، علاج ہے، کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے روایات ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ازالہ اشعار کر سکتا ہے، کر سکے گا۔ یہ روایت ہمیں کام نہیں دے سکے گی۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ ازالہ اشعار اگر آدمی کر لیتا ہے تو آیا اس کے لیے ایک کفارہ بھی ہے یا کفارہ نہیں ہے؟ کہا گیا ہے کہ حلق راس میں کفارہ مخیرہ ہے۔ کیا مطلب؟ صیام، صدقہ اور نسک۔ صحیح زرارہ میں آیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، تفسیر بیان کی گئی ہے ان کی، کہ حلق راس میں کفارہ مخیرہ سیام کا معنی 3 دن کے روزے، صدقہ سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 6 مساکین کا کھانا، اور نسک اس سے مراد ذبح کہ کوئی دم دے یا اس طرح کی کوئی چیز دے۔ اس میں شاد کا ذکر نہیں ہے لیکن بہرحال ہے۔ تو آیا شاد اور دم واجب ہے؟ اس کے لیے 2 صحیح ہیں ہمارے پاس زرارہ کی، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے شاد اور دم جو ہے وہ وہی ہو جائے گا۔ اس میں فقط مضطر نکل جائے گا، جو بیچارہ مجبور ہے، کسی بیماری یا کسی چیز کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر کوئی محرم اپنے بال کاٹتا ہے اپنی بغل سے، آیا اس کے لیے بھی کفارہ ہے یا کفارہ نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر بال کاٹتا ہے وہ دونوں سے تو پھر ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے یطعم مسکیناً، یا کف دے دے کوئی طعام کا، تو یا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ ابت سے اگر کوئی آدمی شعر کاٹتا ہے تو پھر اس کو شاد کا کفارہ دینا چاہیے۔ کاٹنے میں نتف بھی آ جاتا ہے، کاٹنے میں حلق بھی آ جاتا ہے، کاٹنے میں وہ کینچی کے ذریعے کاٹنا بھی آ جاتا ہے۔ اگر نتف ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک کف طعام کا دے دے، اور جس میں جو ہے وہ نہ ایک ابت ہو تو پھر ایسا طعام دے جس میں 3 مسکین کھا سکے، اور اگر دونوں ابت ہوں تو پھر اس کے لیے اس کو شاد دینی پڑے گی۔ اس کے لیے روایت عبداللہ بن جبلہ ہے کہ اگر محرم اپنے ابت سے 1 سے یا 2 سے بال کاٹتا ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ یہی دیا گیا ہے۔ سیاح حریز بھی ہے، وہ پہلے گزر چکا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو دینا پڑے گا۔ گویا نتیجہ یہ ہے کہ کفارہ ہے یا نہیں، تو کفارہ ابت میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے طعام وغیرہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ خوب، اب چند مسائل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حلق راس اور نتف وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کرتا ہے، اگر کوئی ایسی ضرورت ہو عنوان حلق راس اور نتف ابت، آیا جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر یہ صادق آ رہا ہے یا نہیں؟ مثلا 2-4 بال جو ہیں وہ گر گئے ہیں آپ کے، یا کیا ہوا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ باقاعدہ آپ نے کھینچا ہے، ایک دفعہ کیا ہے کہ حلق کیا ہے باقاعدہ، آیا اس کا عنوان آتا ہے یا نہیں؟ اس عنوان کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا، روایات میں موجود ہے حلق راس بھی اور نتف ابت بھی، ان دونوں کا جو ہے
وہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اس روایت میں ترتیب ہے، حلق راس پہلے، نطف ابط بعد میں۔ اگر کوئی اس کا بالعکس کرتا ہے کہ پہلے نطف ابط کرتا ہے پھر حلق راس کرتا ہے، اس میں فرق پڑے گا یا نہیں؟ تو فرما رہے ہیں دونوں حکم تھے، حلق راس کے لیے بھی حکم تھا، نطف ابط کے لیے وہ پہلے کرے یا وہ پہلے کرے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، یا نطف یا حلق وہ یہ کرتا ہے لیکن مختصر سا کرتا ہے، تو پھر مسکین کو اس کو صدقہ دینا پڑے گا۔ اس میں روایات ہیں، ایک صحیح حلبی ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر محرم اپنی داڑھی سے یا کسی اور چیز سے کیا کرے، نطف وغیرہ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ باقاعدہ مسکین کو صدقہ دے۔ بعض میں ایک طعام کا کف کہا گیا ہے، بعض میں 2 کف کہے گئے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ چاہے تو کف طعام دے دے، چاہے تو سویق دے دے۔ سویق جو ہے یہ ستو کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ صدوق صاحب کی خبر میں ہے، اس میں انہوں نے سویق کا بھی ذکر کیا ہے اور کعک کا بھی ذکر کیا ہے۔ کعک جو ہے عربوں کا ایک طعام ہے کہ ان میں سے گویا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو وہ دے سکتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 1 درہم سے وہ کھجوریں خرید کر لے اور اس کو تقسیم کر دے، اور فرمایا تمرتن خیر من شعرتن، ایک کھجور انسان کو مل جائے نا تو یہ شعرہ سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ روایات اس میں مختلف ہیں، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ نطف ابط وغیرہ جو ہے ان کا جو ہے وہ کف طعام، اور یہ تھوڑا سا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ 2 روایتیں اور بھی ہیں۔ ایک روایت شیخ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہے جعفر بن بشیر اور مفضل بن عمر سے۔ وسائل نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن وسائل نے 2 روایتیں بنا دی ہیں، جعفر بن بشیر کی علیحدہ اور مفضل بن عمر کی علیحدہ۔ یعنی شیخ صاحب نے تو ایک ہی بنائی ہے نا کہ جعفر بن بشیر اور مفضل بن عمر دونوں یہ ایک روایت کر رہے ہیں۔ وسائل نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے کہ جعفر بن بشیر نے علیحدہ روایت کی ہے اور مفضل بن عمر نے علیحدہ روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ساجبی بھی آیا ہے روایات میں، ساجی بھی آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ لحیہ سے کوئی بال جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں 1 بال گر جائے، 2 بال گر جائے، تو حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے۔ جعفر بن بشیر اور مفضل بن عمر، آیا یہ روایتیں 2 بن سکتی ہیں، یہ ایک ہی روایت ہے؟ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ مفضل بن عمر تو ویسے ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کے علاوہ یہ شخص حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اس کا ہونا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے، اور یہ شخص فوت ہوا ہے 208 ہجری میں، یہ فوت ہوا ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی ان کی کوئی روایت ہوتی، یہی ایک روایت بنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں بنتی۔ آیا ہم قائل ہو سکتے ہیں کہ مفضل بن عمر جن کی عمر تھوڑی ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 60 سال اس سے پہلے ہوئے ہیں، اور پھر آیا وہ روایت ان سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور پھر روایت بھی یہی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ یہ روایت مفضل نے کی ہے علیحدہ علیحدہ، یہ مشکل ہے۔ البتہ وہ دونوں کر رہے ہیں نا، وہ جعفر بن بشیر، مفضل بن عمر، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعفر بن بشیر سے اس نے بعد میں سنا ہو کسی وقت اور یہ کہہ دیا ہو، تو اس وقت یہ بات بڑی جگہ مجھے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر یہ روایت مفضل بن عمر رہ بھی جائے تب بھی جو ہے جعفر بن بشیر کی روایت وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، پھر بھی روایت جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے جائے گی کہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک مفضل کا تعلق ہے، یہ لیث مرادی سے ایک روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک آدمی اپنی ویسی ہاتھ مار رہا ہے اپنی لحیہ میں، اور وہ محرم ہے، کھیل رہا ہے اپنی لحیت کے ساتھ، تو اس سے کچھ گچھا جو ہے بالوں کا نکل آتا ہے اس کے ہاتھ میں، خطأ نکل آتا ہے، عمدن نکل آتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے مفضل بن عمر کی وجہ سے۔ مفضل بن عمر بہت بڑی شخصیت تھی، مفضل بن عمر صالح انسان تھے، مفضل بن عمر سے توحید مفضل بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کو اجلاء سے شمار کیا گیا ہے، بہت بڑے